3 جیسے 3 کی آواز آئے گی تم چلنا شروع کر دینا، تم دوڑنا شروع کر دینا۔ یہ اعلان آخری ہو چکا تھا اور حنظلہ کے کانوں پہ پڑ گیا۔ حنظلہ نے بستر چھوڑا، حنظلہ نے نرم گرم بستر چھوڑا، حنظلہ نے بیوی کی محبت چھوڑی، اور حنظلہ بستر سے کھڑے ہوئے اور میدان جنگ کی طرف چلنا شروع کر دیے۔ اس لیے کہ اعلان ہو گیا کہ لوگوں، اے صحابہ، اس اعلان کے بعد کوئی کسی کے گھر میں 1 منٹ کے لیے نہ ٹھہرے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے۔ تب تک سندر مدی کویا، تب تک سندر مدی کویا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ جاگی رہی بھاونا جیسی، جاگی رہی بھاونا جیسی، پربھو مورت دیکھی تن تیسی۔ اوم بھربھوः سواہا تتسویتروریم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیت۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ انعام کے طور پر مجھے 100 روپیہ ملا، میں اس کو مدرسے میں دے دیتا ہوں۔ قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھے ہو؟ دنیا میں ایک انسان جب کسی ایگزام میں بیٹھتا ہے، کسی امتحان میں بیٹھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایگزام ہو، کوئی امتحان ہو، تو سب سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے کہ کہاں تک نمبر آئے گا اور کتنا نمبر آنے سے ہم اس میں پاس ہو سکتے ہیں، کتنا نمبر آنے سے میں اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے، یعنی کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ایک آدمی جب یہاں سے دلی کا سفر کرتا ہے تو سفر میں جو راستہ میں خرچ ہوتا ہے یا راستے میں سامان کی ضرورت پڑتا ہے، کپڑا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو انسان سفر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ یا پھر کوئی انسان جب یہاں سے کسی سعودی عرب یا کسی کنٹری جاتا ہے، کسی ادر کنٹری جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، ویزا بناتا ہے، پاسپورٹ بناتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں پہلے ہی وہ تیاری کر لیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ دلی جانے والا انسان اگر زندہ رہے تو واپس آ سکتا ہے، سعودی جانے والا انسان اگر زندہ رہے تو واپس آ سکتا ہے، اور آ کر کسی چیز میں کمیاں محسوس ہو تو یہاں آ کے وہ پورا کر سکتا ہے، اس چیز کو یہاں پوری کر لیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اس دنیا کو الوداع کہہ کے اس دنیا چلے گئے، اپنی آخرت کی اور چلے گئے، تو کیا ہم واپس آ سکتے ہیں یا کوئی باپ دادا واپس آیا ہے؟ نہیں نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم جب دنیا میں جب تک زندہ ہے، مرنے سے پہلے اتنی تیاریاں کر لیں کہ وہاں جا کر ہم کامیاب ہو جائیں، وہاں ہمیں یہ امید نہ لگانے پڑے اور یہ آرزو نہ کرنا پڑے کہ ہمیں دوبارہ زمین پہ بھیج دے اور ہم وہاں جا کر تیاری کر کے ہی آئیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ دلی جانے سے پہلے ایک انسان کمر بستہ ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے، کسی چیز میں کمی محسوس ہو
تو میرے بھائیوں وہ پھر گھر آتا ہے دوبارہ اس چیز کو پورا کر لیتا ہے. یا کہیں سعودی گیا، ادر کنٹری گیا، اگر کسی چیز میں کمی محسوس ہوئے، گھر آئے دوبارہ اس چیز کو پورا کر لیے. لیکن اس دنیا کو الوداع کہہ کے اگر آپ اس دنیا کی طرف چلے گئے، ایک بار آپ کی موت ہو گئی تو دوبارہ اس دنیا میں آپ نہیں آ سکتے ہیں. لاکھ تمنا کریں، لاکھ کوشش کریں، آرزویں کریں اور اللہ سے کہیں کہ یہ ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم آ کر یہاں ساری عبادتیں آپ ہی کی کریں گے، پورے 5 ٹائم آپ کے لیے نماز ہی نماز پڑھیں گے، دان دینے والے بن جائیں گے، دن و رات آپ کی عبادت میں لگا دیں گے. تو میرے پیارے ساتھیو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ فرماتا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. اللہ صرف یہ کہہ سکتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لیکن یہاں پر رسول اللہ کا لفظ بھی جوڑا ہے کہ اللہ کہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے اور جناب محمد رسول اللہ کا نام اس میں ڈالا گیا ہے، دیا گیا ہے. اس کا مطلب عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. عبادت صرف اللہ رب العالمین کی اور عبادت کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا ہونا چاہیے. میں نے اس لیے یہ بات بتائی، ابھی جو یہ 15 شعبان کی رات گزری جس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ اپنا لینا، اسی دن کو متعین کر لینا اور 15 شعبان کو روزہ رکھ لینا، میرے بھائیوں اس کی سند قابل اعتماد نہیں ہے. آپ روزہ رکھیے، مہینے میں 2 دن رکھے، 3 دن رکھے، کوئی منع نہیں ہے. ہاں رمضان میں 30 روزہ آپ کو رکھنا ہے، شوال کے 6 روزے آپ کو رکھنا ہے، محرم الحرام کے 2 روزے رکھنا ہے اور عرفہ کے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے. میرے بھائیوں اس کے علاوہ آپ مہینے میں 2 دن روزہ رکھے، 3 دن رکھے، 4 دن رکھے، منع نہیں ہے، لیکن کسی تاریخ کو متعین کرنا اور اس میں روزہ رکھنا اور یہ نیت کرنا کہ آج کے دن روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، میرے بھائیوں شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی سند قابل اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کی عبادت کریں تو صرف اللہ رب العالمین کی، اور طریقہ ہمارا ہو تو جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہو. میرے بھائیوں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، یعنی کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. مسلمانوں ہماری عبادت بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور عبادت کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہو. اس لیے آپ ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کی بہترین کتاب اللہ رب العالمین کی ہے. ہاں اگر کسی نے شریعت میں کوئی ایسی بات ایجاد کیا، کوئی ایسی بات انہوں نے بنا دیے جو شریعت میں ان کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیوں وہ بات نا قابل قبول ہے، وہ قول مردود ہے. اور بدعت کرنے والا ہر بدعت کرنے والا میرے بھائیوں وہ گمراہ شخص ہے، یعنی بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم ہے. اس لیے دنیا میں ہم عبادت کریں تو صرف اللہ رب العالمین کی کریں اور عبادت کا اگر طریقہ اپنانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا اپنانا ہے. اور یہی چیز صرف ہماری کتاب میں نہیں، صرف مذہب اسلام کی کتاب میں نہیں، یہی چیز ہمارے غیر مسلمان یعنی مسلم کے علاوہ، اسلام کی کتابوں کے علاوہ میرے بھائیوں دوسرے مذہب کی اگر اسٹڈی کی جائے، دوسرے مذہب کا دھیان کیا جائے تو وہاں پر بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا. یعنی کہ دنیا میں کچھ بھی کر لو،
اگر تمہیں جنت جانا ہے، اگر تمہیں پردان نگر جانا ہے، اگر تمہیں پیراڈائز جانا ہے، اگر تمہیں سورگ حاصل کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو اپنانا ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ دنیا میں آپ چاہے کتنوں عبادت گزار بن جائے، دنیا میں نماز پڑھنے والے بن جائے، دنیا میں روزے رکھنے والے بن جائے، لیکن نماز کا طریقہ اگر محمد کا نہیں ہے، نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، روزہ کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے کوئی فرضی ٹکٹ لے لیا، اس میں گورنمنٹ کی مہر نہیں ہے، آپ ہزاروں ٹی ٹی سے کہیے کہ ہمارے پاس ٹکٹ ہے، اس ٹکٹ کو آپ جہاں آپ کو 50 روپے دینے کی ضرورت ہو 500 روپے دے کر خریدیں، لیکن گورنمنٹ کی مہر نہیں ہے تو آپ اس ٹکٹ سے سفر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح 5 ٹائم کی نماز نہ پڑھ کے رات و دن نماز میں لگا دیں، اگر جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ اس میں نہیں ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ نفس کا استعمال کیا، ہر نفس کو غور کرنا۔ محاسبہ نفس اسی چیز کا نام ہے مسلمانوں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اس چیز کا جائزہ لیں۔ ایک دکاندار دن بھر دکانداری کرتا ہے، شام کو گھر آتا ہے تو حساب لگا لیتا ہے کہ ہم نے کتنے روپے کی بکری کی، کتنے روپے کا سامان بیچا، کتنا خریدا، کتنا منافع ہوا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور جب رکشہ چلا کر گھر آتا ہے تو حساب لگا لیتا ہے، یعنی کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کس میں فائدہ ہے، نہیں میں، وہ اس دنیا میں تو حساب لگا لیتا ہے، لیکن ہم آخرت کے بارے میں حساب نہیں لگاتے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے مسافر آدمی رہتا ہے۔ ایک مسافر انسان چلتا ہے راستے میں اور کہیں تھک جاتا ہے تو آرام کرنے کے لیے کسی سائے دار جگہ میں بیٹھ جاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، پھر آرام کرنے کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف قدم آگے بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ وہاں اس کو رہنا نہیں ہے، یہ اس کا اصل مسکن نہیں ہے، اس کو تو سفر کرنا ہے، اس کو دلی جانا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے پٹنہ میں رک گیا، تھوڑی دیر کے لیے پٹنہ میں ٹھہر گیا، اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر ان کو آرام کرنا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں، یہاں ہم اور آپ رہنے کے لیے نہیں آئے، یا تو پھر جنت ہمارے مقدر میں یا پھر جہنم ہمارے مقدر میں۔ آپ اپنا فیصلہ خود کیجئے کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے یا جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا جہنم کانت مرصادا، اے لوگو جہنم گھات میں، جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہے، جہنم ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے، جہنم دشمنوں کا انتظار کر رہی ہے، جہنم کافروں کا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا میں آپ اپنا حساب لگا لیجئے کہ ہم جنتی یا جہنمی، اپنی آپ فیصلہ کیجئے، یہ فیصلہ کسی پر نہ چھوڑیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اور آپ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ایک مسافر ہے، یہاں سے پھر ہمیں آپ کو چلنا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف اپنا قدم آگے بڑھانا ہے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ جملہ آپ نے کہا تو عبداللہ ابن عمر اس کے بعد ایک جملہ کہا، اذا امشیت فلا تنتظر الصباح، لوگوں جب شام ہو جائے تو تم صبح کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں صبح تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ، صبح کا سورج دیکھ پاؤ یا نہ پاؤ، ہو سکتا ہے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تم انتقال کر جاؤ، تمہاری لاش کو تمہارے رشتہ دار تمہارے کاندھے پہ سوار کر کے قبرستان لے جائے، چارپائی ان رشتہ داروں کے کاندھے پر ہو، تمہیں پتہ نہیں، اس لیے تم اگر شام ہو گیا تو حساب لگا لو کہ دن میں کتنی نیکیاں کی ہے، دن میں کتنے گناہ کی کام کیے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، یہ نہ سمجھو کہ شام کا سورج ہم ڈھلتے ہوئے دیکھ
دیکھ پائیں گے, شام کا سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھ پائیں گے. ہم نہیں یہ تصور نہیں کر سکتے اور یہ سوچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے بہتر ہے اپنا حساب کر لیں کہ ہم نے رات میں کتنی نیکیاں کی ہے, رات میں کتنے گناہ کے کام کیے. یہ ایک انسان امید لگا کر یہاں سے کشن گنج جاتا ہے, صبح کو نکلتا ہے یہ سوچ کر کہ دوپہر کو گھر آئیں گے. لیکن میرے بھائیوں, شام ہونے سے پہلے کسی راستے میں کار ایکسیڈنٹ سے مر گیا, ان کا انتقال ہو گیا, شام کا سورج ڈھلتے ہوئے دیکھ نہیں پایا, دنیا سے چل گیا. اس لیے فرماتے ہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. میرے بھائیوں, اسی چیز کا نام محاسبہ نفس ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے, بوڑھے بچے, جوان نوجوان, مرد عورت سب شامل ہیں. ہر نفس کو غور کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے جوان یہ نہ سوچے کہ ہماری موت نہیں آئے گی, ہماری موت تو بڑھاپے میں آئے گی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری موت بڑھاپے میں ہی آئیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں, موت کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت آ سکتے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. نفس کو غور کرنا چاہیے. نفس کہتے ہیں کسے؟ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں 2 منٹ میں, پھر آگے بڑھ رہا ہوں. یہاں نفس کا استعمال کیا, اور نفس کہتے ہیں کسے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہاں پر لفظ نفس کا استعمال ہوا. جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو برے راستوں سے, برے ارادوں سے کنٹرول کر لے, غلط راستوں سے اپنے نفس کو بچا لے. یعنی نفس اگر یہ کہتا ہے کہ زنا کرو, نفس یہ کہتا ہے چوری کرو, نفس کو اس غلط راستے سے روک لیا, غلط راستے سے نفس کو کنٹرول کر لیا, نفس کی غلامی سے آزاد پا گئے, تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ایسے لوگوں کا رزلٹ کیا ہے, ایسے لوگوں کا پریرام کیا ہے. اللہ رب العالمین پریرام بتلا رہا ہے, ایسے لوگوں کا نتیجہ بتلا رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. نفس اگر کہے کہ چوری کرو, شراب پیو, جوا کھیلو, اگر نفس کی غلامی سے آزاد پا گئے تو میرے بھائیو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا نتیجہ جنت ہے. اور پھر فرماتے ہیں اگر آپ نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا, اگر آپ نے اپنے نفس کو اطمینان والا بنا دیا, آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہم دنیا میں زیادہ تر نیکیاں ہی کمائے, ہم نے دنیا میں زیادہ تر نیکیوں کی ہی کام انجام دیے ہیں, بہت گناہ کے کام بہت کم کیے ہیں. میرے بھائیوں اگر آپ نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا, اللہ ایسے نفس سے آواز دے گا اور کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ایسے نفس سے آواز دے گا اے اطمینان والے نفس, اے اطمینان والی روح, میرے پاس لوٹا. اللہ کہے گا میرے پاس آ جا, اللہ کہے گا میرے پاس آ جا, اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کے پاس تو بھی خوشی خوشی لوٹا اور اللہ بھی تجھ سے خوش ہو جائے. پھر فادخلی فی عبادی, پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی, اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا. میرے پیارے ساتھیوں لیکن شرط ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہے, اپنے آپ کو اطمینان کرنا ہے کہ ہم دنیا میں کہاں تک کامیاب ہیں. اللہ اسی نفس کے بارے میں قسم کھاتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی, یعنی ملامت کرنے والے نفس کی. ملامت کا مطلب دھتکارنا, کسی چیز کی ملامت کرنا, بھلا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, تو نفس لوامہ ملامت کرنے والے نفس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیکیاں آپ کم کریں, یعنی آپ سے نیکیاں بہت کم ہو, 5 ٹائم کی جگہ آپ 3 ہی ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, 30 روزہ رکھنے کے بجائے 20 ہی روزہ رکھ رہے ہیں, پھر بھی آپ اپنے نفس کی ملامت کیجئے اور کہیے افسوس ہے کہ تو نے مجھے 30 روزے نہیں رکھوائے, افسوس ہے کہ تو نے مجھے نماز نہیں پڑھوائے, افسوس ہے کہ تو نے مجھے زیادہ سے زیادہ صدقہ دان و خیرات زکوٰۃ نہیں دلوائے. اگر آپ گناہ بھی کرتے اس پر بھی ملامت کیجئے کہ افسوس ہے تیرے اوپر, ہائے میری بدبختی,
हाय मेरे नफ्स, तूने मुझे गुनाह करवा दिया, तूने मुझे शराब पिलवा दिया, तूने मुझे जिना करवा दिया। यानी कम नेकियां करे इस पर भी नफ्स की मलामत करे, और अगर ज्यादा गुनाह करे फिर भी इस पर नफ्स की मलामत करे। अल्लाह ऐसे ही कसम नहीं खाए। मेरे भाइयों, उलमा ने लिखी है कि अगर कम नेकियां करे फिर भी मलामत, अगर गुनाह करे फिर भी नफ्स की मलामत। इसलिए अल्लाह फरमाता है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में हम और आप ये समझते हैं कि कामयाब वो है, दुनिया में कामयाब वो है जिनकी नौकरी लग गई, जिनके पास कारोबार हो गए, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास आमदनी है, जिनके पास खर्च से ज्यादा आमदनी है, जिनके पास जमीन है, जिनके पास जायदाद है, जिनके पास माल और दौलत की प्रॉपर्टी है। मेरे भाइयों, कामयाबी की पहचान ये नहीं है, कामयाबी की पहचान ये है, अल्लाह फरमाता है कद अफलह मन ज़क्काहा, कद अफलह मन तज़क्का। कहीं पर फरमाता कद अफलह मन ज़क्का, कहीं पर अल्लाह फरमाता कद अफलह मन तज़क्का। यानी कामयाब हो गए वो लोग, कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, यानी हलाल को अपना लिया, हराम को छोड़ दिया। इसलिए अल्लाह फरमाता है वो अहल्लल्लाहुल बैआ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। यानी हलाल को अपना लिया, सूद को छोड़ दिया, हराम को छोड़ दिया, तो वो कामयाब हो गए। और कोई अपने जिस्म पर जो कपड़ा ओढ़े हुए हैं, ये कपड़ा कहाँ से आया, किस पैसे का आया, हलाल पैसे का कपड़ा हो, जायज तरीके से वो पैसा कमाया, हलाल तरीके से पैसा कमाया और उस पैसे से लिबास खरीदा। तो मेरे भाइयों, यही चीज तो कद अफलह मन ज़क्का, कि अपने आप को, नफ्स को पाक करना है। कामयाब हो गए वो जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिस्मी एतबार से हो, बदनी एतबार से हो, लिबास के एतबार से हो। अगर अपने नफ्स को पाक कर लिया तो मेरे भाइयों वो कामयाब हो गए। कामयाबी की और एक बड़ी पहचान यह है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम की आग से बच गए, जिनको जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जिनको जहन्नम में नहीं डाला गया, वो उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जिनको प्रधान नगर में दाखिल कर दिया गया, जिनको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जिनका दाखिला जन्नत में हो गया, कामयाब हो गए वो इंसान। मेरे भाइयों, दुनिया में पैसा कमा लेना कामयाबी नहीं है, दुनिया में दौलत जमा लेना कामयाबी नहीं है। कामयाबी की पहचान ये है कि आप जहन्नम की आग से बच गए और आपका दाखिला जन्नत में हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह 30वें पारे में फरमाता है कि अल्हाकुमुत तकासुर, ऐ मेरे बंदो, तुमको तकासुर ने गाफिल कर दिया, तुमको मालो दौलत की ज्यादती ने गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम माल माल करते गए और कब्रिस्तान जा पहुंचे। तो मेरे भाइयों, माल ज्यादा कमा लेना ये कामयाबी की अलामत नहीं है। अगर माल और दौलत कमा लेना कामयाबी की अलामत होती तो यहाँ ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को, हर नफ्स को गौर करना है कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। एक साहबी जिनका नाम हंजला है, इनकी शादी हुई पहली रात है, अपनी बीबी के साथ है, हम बिस्तरी की जिमा के, इतने में ऐलान हो गया कि अब तुम्हें जंग के मैदान में जाना है। नबी अकरम का आखिरी ऐलान था और इस ऐलान के बाद किसी को घर में एक मिनट के लिए ठहरने की मोहलत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कहीं मुकाबला होता है और ये आवाज दी जाती है कि 1 2 3, जैसे 3 की आवाज आएगी तुम चलना शुरू कर देना, तुम दौड़ना शुरू कर देना। ये ऐलान आखिरी हो चुका था और हंजला के कानों पे पड़ गया। हंजला ने बिस्तर छोड़ा, हंजला ने नरम गरम बिस्तर छोड़ा, हंजला ने बीवी की मोहब्बत छोड़ी और हंजला बिस्तर से खड़े हुए और मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर दिए। इसलिए क्या ऐलान हो गया कि लोगों, ऐ साहबा, इस ऐलान के बाद कोई किसी के घर में 1 मिनट के लिए ना ठहरे और मैदान जंग की तरफ रवाना हो जाए।
پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جمع ہی کیے تھے، ہم بستر ہی ہوئے تھے، لیکن ابھی تک غسل جنابت بھی نہیں کر سکے تھے۔ بستر سے کھڑے ہوئے اور میدان جنگ کی طرف چلنا شروع کر دیے۔ اس کی بیوی پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی، شوہر کا دامن پکڑ کر کہتی ہے، او میرے شوہر، او میرے سرتاج، میں آپ کو روکنے نہیں آئی ہوں، میں اس لیے آپ کا دامن پکڑ کر کہہ رہی ہوں، اس لیے میں آپ کا دامن پکڑ رہی ہوں۔ او میرے شوہر، ابھی ابھی آپ نے مجھ سے جمع کیا ہے، ابھی ابھی آپ نے مجھ سے ہم بستری کی ہے، کم از کم آپ جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے، جہاد کے میدان میں جانے سے پہلے غسل جنابت کر لیجئے، غسل جنابت سے فارغ ہو جائیے اور پھر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ جبکہ ان کی بیوی کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے میدان جنگ سے واپس نہ آئے، حنظلہ کو بھی معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے میں میدان جنگ سے واپس نہ ہوں، لیکن نبی کی محبت دیکھیے، اسلام کی محبت دیکھیے، اسلام کی خاطر اپنی قربانیاں کیسے پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میدان جنگ کی طرف چلے گئے، جا کر کافروں سے لڑتے گئے، کتنے کافروں کو جہنم رسید کر دیے اور وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ نبی اکرم کو خبر ہوئی کہ حنظلہ شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم نے ان کی لاش کی تلاشی لی اور کہا کہ حنظلہ کی ڈیڈ باڈی کو لاؤ، ان کی لاش کو لے آؤ۔ میرے بھائیوں، ان کی لاش کو لائے گئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کی لاش کو 70,000 فرشتے آسمان سے غسل دے رہے ہیں، ان کی لاش کو 70,000 فرشتے غسل دے رہے۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے صحابہ، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے، کیا بات ہے؟ جاؤ ان کے گھر میں پوچھو کہ حنظلہ نے ویسے کون سے عمل کیا تھا جن کی بدولت حنظلہ کو آسمان سے فرشتے غسل دے رہے۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ حنظلہ نے جمع ہی کیا تھا، ہم بستر ہی ہوئے تھے اور میدان جنگ کی طرف چلے گئے، غسل جنابت تک بھی نہیں کیے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی وجہ ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے۔ اس کے بعد سے حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھی محبت، یہ تھی قیامت کی تیاری، آنے والے دن کے لیے تیاری۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ نے جہاد میں کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے، جہاد کا مقام کیا، جہاد کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کی عوض خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ مومنوں، پتا چلا اگر تمہیں واقعی جنت حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں جنت کا شوق ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے، تو جہاں ایمان لٹانے، جہاں ایمان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا پڑے، جہاں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا پڑے، وہاں اپنی جان کی بھی قربانی دیجئے اور اپنے مالوں کو بھی اللہ کے راستے میں صرف کیجئے۔ حنظلہ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اے لوگو، ہر حال میں تم کوچ کرو، ہر حال میں میدان جنگ کی طرف نکلو، چاہے تم ہلکے ہو کر نکلو یا بھاری بھرکم ہو کر نکلو، تمہارے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، تم میدان جنگ کی طرف نکلو۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں کوچ کرو۔